من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والثامن ان یکون ثبوت ذلک الخبر لنکرۃ من خوارق العادۃ نحو شجرۃ سجدت اذ وقوع ذلك من افراد هذا الجنس غیر معتاد ففی الاخبار به عنها فائدة بخلاف نحو رجل مات ونحوه والتاسع ان تقع بعد اذا الفجائیہ نحو خرجت فاذا اسد او رجل بالباب اذ لا توجب العادت ان لا يخلو حال من ان يفاجئك عند خروجك اسد او رجل۔ توجہ فرمائی عزیزو، بحث ہماری یہ چل رہی تھی مسوغات الابتداء بالنکرہ، نکرہ سے ابتدا کرنے کے مجوزات کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ آج ان مسوغات اور مجوزات میں سے نامہ مورد ہم نے شروع کیا ہے، نامہ یا آٹھواں مورد شروع کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نکرہ جو ہے مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب اس کی خبر جو ہے وہ کیا ہو، نکرہ کی خبر جب ہو من خوارق العادہ، برخلاف عادت ہو، ان یکون ثبوت ذالک الخبر للنکرۃ، نکرہ کی جو خبر ثابت ہو رہی ہے اس نکرہ کی وہ خوارق عادہ برخلاف عادت ہو، عادی طور پر ایسے نہ ہو تو وہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ جیسے کہ دیکھو شجرۃ سجدت، درخت نے سجدہ کیا، درخت معمولاً عادتاً سجدہ نہیں کرتا نا، لیکن یہاں فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہذا شجرہ جو ہے وہ مبتدا ہے، سجدت خبر ہے، چونکہ نکرہ کی خبر جو ہے خوارق عادہ ہے، برخلاف عادت ہے، تو وہاں بھی جو ہے نا ٹھیک ہے، نکرہ کا مبتدا بننا ٹھیک ہے۔ نامہ مورد عزیزو یہ ہے کہ نکرہ ازائے فجائیہ کے بعد واقع ہو، نکرہ ازائے فجائیہ کے بعد واقع ہو تو مبتدا بن سکتا ہے، جیسے خرج تو فاذن اسد او رجل بالباب، ٹھیک ہے۔ اذا کے بعد اسد یا رجل کیا ہے جناب علی، یہ کیا ہے، یہ نکرہ ہے، اذا کے بعد، اذا فجائیہ کے بعد نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ نہ ہو گئے 10واں مورد کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب اول جملے حالیہ میں ہو، نکرہ اول جملے حالیہ میں ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، نکرہ جب اول جملے حالیہ میں ہو، جیسے قطعت السحراء ودلیل یہدینی، ٹھیک ہے، یہ دلیل یہدینی، یہ دلیل نکرہ ہے اور جناب علی مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہدینی اس کی خبر ہے چونکہ یہ واو حالیہ ہے، نکرہ اول جملہ حالیہ میں ہو تو مبتدا بن سکتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ نے توجہ فرمائی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شاعر کے شعر میں بھی ہے کہ جملہ حالیہ جو ہے نکرہ بن رہا ہے اور جملہ حالیہ کے شروع میں نکرہ ہے، جملہ حالیہ کے شروع میں نکرہ ہے تو وہ جناب علی مبتدا بن گیا ہے، جیسے یہ ہم پڑھیں گے الذئب یترکها فی الدہر واحدہ وکل یوم ترانی مدیۃ بیدی، مدیۃ یہ نکرہ ہے، مبتدا ہے، بیدی اس کی خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ والثامن ان یکون ثبوت ذلک الخبر لنکرۃ من خوارق العادۃ
خبر کا نکرہ کے لیے ثابت ہونا خوارے کے عادہ میں سے ہو، خوارے کے عادہ یعنی برخلاف عادت ہو. ان یکون ثبوت ذالک الخبر لنکرۃ من خوارق العادہ، خبر کا نکرہ کے لیے ثابت ہونا خلاف عادت ہو تو یعنی پھر کیا نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. نحو شجرۃ سجدت اذ وقوع ذالک من افراد ھذا الجنس غیر معتاد، اذ وقوع ذالک سجدہ ہونا من افراد ھذا الجنس، اس جنس یعنی اس جنس سے مراد درخت کی جنس کا سجدہ کرنا غیر معتاد عادی نہیں ہے. ففی الاخبار بہی عنہا فائدۃ، خبر دینا بہی سجدے کی عنہا اس درخت کے ذریعے سے، درخت سے سجدے کی خبر دینا فائدۃ بخلاف نحو رجل ماتا کہیں رجل نکرہ ہے تو اس کا چونکہ جو ہے فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر دن کوئی نہ کوئی آدمی مرتا ہے، کہیں رجل ماتا تو اس خبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں. ورنہ ہوئے اس کی مانند مثلا امرۃ تزوجت، یہ بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے. والتاسع نامہ مورد، بھلا کیا کہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے ان تک بعد اذا الفجائیہ، جب نکرہ اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو. نحو خرجت فاذا اسد اور رجل بالباب، میں خارج ہوا یا شیر یا اچانک شیر یا مرد جو ہے دروازے پہ تھا. اذ لا توجب العادۃ ان لا یخلو حال من ان یفاجئک عند خروجک اسد او رجل، چونکہ عادت جو ہے ایجاب نہیں کرتی ہے کہ حال خالی ہو کہ جب آپ خارج ہوں تو اچانک شیر یا مرد ہو. اذ لا توجب العادۃ، عادت ایجاب نہیں کرتی ہے کہ حال خالی ہو من ان یفاجئک عند خروجک اسد او رجل، کہ آپ خارج ہونے کے وقت اچانک شیر یا مرد ہو. والعاشر، 10واں مورد، ان تقع فی اول جملۃ حالیۃ، نکرہ اول جملہ حالیہ میں واقع ہو. نکرہ اول جملہ حالیہ میں واقع ہوگا تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. نحو قولک قطعت الصحراء ودلیل یہدینی، قطعت الصحراء ودلیل یہدینی، ٹھیک ہے، یہاں ودلیل یہدینی، دلیلو یہ مبتدا ہے، یہدینی یہ جناب علی خبر ہے، جملہ حالیہ ہے اور اس کے شروع میں کیا ہے جان مبتدا واقع ہوا ہے. قطعت الصحراء، میں نے صحرا کو طے کیا، ودلیل یہدینی در حالانکہ رہنما میری ہدایت کر رہا تھا. وعلت الجواز ما ذکرنا فی المسألۃ قبلہا، علت الجواز، جواز کی جو علت ہے کہ یہ جائز ہے، ما ذکرنا فی المسألۃ قبلہا، جو ہم نے ذکر کیا ہے پہلے والے مسئلے میں. جواز کی علت وہی ہے جو ہم نے پچھلے مسئلے میں ذکر کی ہے. وہ کیا تھی کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ جنگل میں معمولاً کوئی رہنما نہیں ہوتا ہے جو ہدایت کرتا ہے بندے کی، بندے کو کوئی رہنما مل جائے جنگل میں جو ہدایت کرے تو اس کا فائدہ ہے نا. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اسی مورد میں سے ہے قولُهُ، شاعر کا قول بھی اسی مورد میں سے ہے. یعنی کیا، جملہ حالیہ کے شروع میں نکرہ آیا ہے، جملہ حالیہ کے شروع میں نکرہ آیا ہے اور مبتدا بن رہا ہے. من ذالک قولُهُ، اسی سے ہے شاعر کا قول بھی، قولُهُ الذئب یترکها فی الدہر واحدا وکل یوم ترانی مدیۃ بیدی، مل شاید مدیۃ بیدی ہے، مدیۃ مبتدا بیدی خبر ہے اور یہ حال واقع ہو رہا ہے جناب. الذئب یترکها فی الدہر واحدا، فی الدہر یعنی طول روزگار میں بھیڑیا ایک مرتبہ آتا ہے، یترکها آتا ہے ایک مرتبہ آتا ہے، وکل یوم ترانی اور ہر دن تو مجھے دیکھتے ہو، مدیۃ بیدی دار حالانکہ میرے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے، مدیہ چاقو. وبہذا یعلم ان اشتراط النحویین وقوع النکرۃ بعد الواو الحال لیس بلازم، اس سے معلوم ہو گیا کہ نحویوں کا شرط لگانا کہ نکرہ جو ہے وہ واقع ہو واو حال کے بعد نکرہ ہو. وبہذا یعلم، اس سے معلوم ہوا کہ نحویوں کا یہ شرط لگانا
وقوع النکرہ بعد واو الحال لیس بلازم کہ نکرہ واو حال کے بعد واقع ہو یہ لازم نہیں ہے. وبہذا اس مدیت بیدی سے معلوم ہوا کہ اشتراط نحویین وقوع النکرہ بعد واو الحال لیس بلازم نکرہ کا واقع واو حال کے بعد لازم نہیں ہے. ومن روی مدیت بالنصب فمفعول لحال معذوفہ اور من رویہ جس نے روایت کی ہے مدیہ کی بالنصب یعنی مدیتن پڑھا جس نے روایت کی ہے کہ مدیہ منصوب ہے پھر کیا ہے فمفعول تو یہ مفعول ہے کس کا لحال معذوفہ حال معذوفہ کا یہ مفعول ہے اے حاملاً اور ممسکان کا یہ مفعول بنے گا. ولا یحسن ان یکون بدلا من الیا اور ٹھیک نہیں ہے اچھا نہیں ہے کہ یہ مدیہ بدل ہو یا سے ترانی کی یا سے اس کو بنائیں بدل. کیوں نہیں بنا سکتے؟ چونکہ اس میں ظاہر جو ہے وہ بدل ضمیر حاضر کا نہیں آتا. اس میں ظاہر بدل نہیں بنتا ضمیر حاضر کا. یہ وجہ ہے. وَمِن مَا ذَكَرُوا مِنَ الْمُسَوِّغَاتِ أَن تَكُونَ النَّكِرَةُ مَعْصُورَةً نحو إِنَّمَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ أو للتفصيل نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبتر وإذا كان عليك فاصبر. ومن ما ذكروا من مسوغات وہ موارد من ما ذکروا من المسوغات نحویوں نے جو ذکر کیے من المسوغات مجوزات ان میں سے یہ بھی ہے ان تکون النکرۃ معصورہ نکرہ نکرہ معصورہ ہو او للتفصیل یا نکرہ تفصیل کے لیے ہو یا فائے جزا کے بعد ہو وہاں بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. وہ موارد جن کو نحویوں نے مجوزات میں سے ذکر کیا ہے یہ بھی ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. 10 تو پہلے ہو گئے. کچھ اور موارد بھی ہیں جو نحویوں نے ذکر کیے ہیں. وہ کیا ہے کہ نکرہ معصورہ ہو یا تفصیل کے لیے ہو یا فائے جزا کے بعد ہو تو نکرہ مبتدا بن سکتا ہے. لیکن مصنف ان تینوں پہ اشکال کریں گے مصنف. یہ جو کہا جا رہا ہے نکرہ معصورہ ہو تو مبتدا بن سکتا ہے تفصیل کے لیے ہو تو بن سکتا ہے فائے جزا کے بعد ہو تو بن سکتا ہے ان تینوں پر مصنف اشکال کریں گے. توجہ. وَمِن مَا ذَكَرُوا مِنَ الْمُسَوِّغَاتِ أَن تَكُونَ النَّكِرَةُ مَعْصُورَةً من ما ذکروا نحویوں نے جو ذکر کیا ہے مجوزات میں سے ان تکون النکرہ معصورہ کہ نکرہ معصورہ ہو یہ بھی بنتا ہے. نحو انما فی الدار رجل یہاں کہا رجل جو ہے یہ کیا ہے جناب علی یہ ہے مبتدا چونکہ معصورہ واقع ہوا انما آیا ہوا ہے جی. اول تفصیل یا نکرہ تفصیل کے لیے نہ وہ قول امیر المومنین علیہ السلام والدہر یومان یوم لکا و یوم علیکا. یہاں کہا گیا ہے کہ نکرہ تفصیل کے لیے یوم جو ہے یہ تفصیل دے رہا ہے یومان کی یوم لکا و یوم علیکا. دہر 2 دن ہے زمانہ یوم لکا ایک دن آپ کے نفع میں ہے و یوم علیک اور ایک دن آپ کے ضرر میں ہے. فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْتَرْ جب وہ آپ کے فائدے میں ہو فلا تبتر تو سرکشی نہ کرو. وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ اور جب وہ آپ کے خلاف ہو تو صبر کرو. جب آپ کے نفع میں ہو فلا تبتر سرکشی نہ کرو. وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ جب آپ کے خلاف ہو تو صبر کرو. پھر او بعد فاعل جزا یہ فاعل جزا کے بعد ہو نکرا نہ ہو ان مضا ایرن فائرن فی الرباط مل شاہد یہی ہے. فائرن یہ مبتدا ہے اور فاعل جزائیہ کے بعد آیا ہے. توجہ ہے. وَفِيهِنَّ نَظَرٌ ان میں اشکال ہے بھلا کن میں یہ جو ابھی آخر میں پڑھا من ما ذکروا من المسوغات ان تکون النکرہ معصورہ او للتفصیل اور بعد فاعل جزا ان تینوں میں اشکال ہے. وفیہ نظر ان میں نظر ہے اور اشکال ہے. اما الاولی فلأن الابتداء فيها بالنکرۃ صحیح قبل مجیء انما
اما اولا یعنی انما فی الدار رجل والی مثال میں فلین الابتدا فیہا، اس اولا میں نکرہ سے ابتدا کرنا صحیح ہے قبل مجیء انما کے آنے سے پہلے بھی رجل مبتدا بن سکتا ہے۔ یہ اشکال ہے کہ انما نہ بھی آتا، فی الدار رجل ہوتا تو رجل مبتدا بن سکتا تھا۔ فلین الابتدا فیہا، ابتدا فیہا اس اولا والی میں نکرہ جو ہے وہ صحیح ہے، ابتدا ہونا اس کا ابتدا فیہا بالنکرہ تھے، نکرہ کی ابتدا صحیح ہے قبل مجیء انما سے پہلے۔ واما الثانیۃ فالاحتمال یوم الاول للبدلیۃ وثانی عطف علیہ، ثانی جو ہے ثانی کون سی؟ والدہر یومان یوم لکا و یوم علیکا، اس ثانی میں احتمال ہے کہ یوم اول یوم لکا بدلیت کے لیے ہو، بدل ہو، یومانے کے لیے بدل ہو، وثانی عطف علیہ، ثانی یوم علیہ کا عطف ہو اسی یوم اول پہ، ویسمى بدل التفصیل، اور اس کو بدل تفصیل کا نام دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَلِأَنَّ الْمَعْنَى فَعِيلٌ آخر، جو تیسرا فعیل فی الرباط، ثالثہ والی مثال جو ہے وہ اصل میں یہ ہے فَلِأَنَّ الْمَعْنَى فَعِيلٌ آخر، ایک آخر بھی بعد میں ہے، یعنی صفت آئی ہے فعیل، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آخر صفت ہے تو نکرہ ہو جائے گا جناب علی، وہ جو شبیب ہو جاتا ہے معرفہ کے، ٹھیک ہے نہیں؟ نکرہ مطلب ہے ہو جائے گا خاصہ، نکرہ خاصہ ہو جائے گا آخر کے آنے سے، وہ تو بن جائے گا اس لیے۔ اما الثالثہ جو تیسرا ہے فعیل فی الرباط فلأن المعنی فعیل آخر ہے، ثم حذفت صفت، پھر صفت جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات عزیزو؟ ابھی یہاں جو 10 مورد تھے، ٹھیک ہے، نکرہ سے ابتدا کرنے کے، وہ ہمارے الحمدللہ تمام ہو گئے۔ اس کے علاوہ 2-3 مورد جو انہوں نے اضافی کیے وہ بھی بیان کیے، اور پھر مصنف نے ان 2-3 آخری کو رد بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توجہ فرمائیے، بحث ہماری اقسام العطف کے بارے میں شروع ہو رہی ہے۔ عطف کی اقسام ہیں، عطف کی اقسام ہیں، اقسام العطف وہی ثلاثۃ، عطف کی اقسام ہیں اور اس کی وہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عطف علی اللفظ، نمبر 2 عطف علی المحل، اور ایک اور عطف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو عطف علی التوہم کہتے ہیں۔ آگے ہماری بحث شروع ہو رہی ہے نئی، وہ کیا ہے؟ اقسام العطف، عطف کی اقسام۔ سوال، عطف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 عطف علی اللفظ، نمبر 2 عطف علی المحل، نمبر 3 عطف علی التوہم یا عطف علی المعنی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ 3 ہیں جو ہم نے یہاں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو تقریباً آج کے درس میں یہی پہلی قسم ہم پڑھتے ہیں۔ عطف کی 3 قسموں میں سے پہلی عطف علی اللفظ کے بارے میں، عطف علی اللفظ، لفظ پر عطف ہو رہا ہو، جیسا کہ لیس زید بقائم ولا قائدن، قائدن کا عطف ہو رہا ہے قائمن پہ، لفظی عطف ہے، قائمن مجرور ہے با کے ذریعے، قائدن بھی مجرور ہے، اس کا عطف ہوا ہے قائمن پہ، قائدن کا عطف ہے لفظاً، قائمن پہ عطف ہے، قائد کا عطف قائمن پہ ہے اور عطف بھی لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو عطف علی اللفظ ہے اس کی کوئی شرط بھی ہے؟ لفظ پر عطف کرنے کی کوئی شرائط ہے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ عامل جو ہے وہ معطوف پر بھی اس کا متوجہ ہونے کا امکان ہو، وہ عامل جو معطوف علیہ پہ آیا ہے، وہ عامل جو معطوف علیہ پہ آیا ہے، اس عامل کا معطوف پر توجہ کرنے کا امکان ہو، یہ شرط ہے۔ پس جہاں عامل معطوف پہ توجہ نہ کر سکے وہاں عطف علی اللفظ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر عامل معطوف پر متوجہ نہ ہو
غلط ہو معطوف پر توجہ کرے تو پھر وہاں یہ ہوتا ہے کہ عطف علی اللفظ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ عطف علی اللفظ کی شرط ہے کہ وہ عامل جو معطوف علیہ پہ آیا ہے وہ معطوف پر بھی داخل ہونے کا اس کا امکان ہو، توجہ وہ کر سکے، غلط نہ ہو. ٹھیک ہے، ورنہ اگر عامل معطوف پہ توجہ نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، غلط ہے، تو عطف علی لفظ صحیح نہیں ہے. جیسے دیکھو نا، ما جانی من امرتن ولا زیدن، یہاں زیدن کا عطف کرنا امرا پہ لفظ پر کہ امرا مجرور ہے، زید بھی مجرور ہے، یہ عطف علی لفظ یہاں ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا اس کی شرط ہے کہ وہ جو عامل معطوف پہ آیا ہے، معطوف علیہ پہ آیا ہے، معطوف علیہ والا عامل معطوف پر بھی آ سکے. اب یہ من زید پہ نہیں آتا، چونکہ من زیدہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا. من امرا والا من زید کے اوپر نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ من زیدہ معرفہ پہ نہیں آتا ہے. پس زید کو کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے اور عطف کریں گے، امرا کے محل پر عطف ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی کبھی عطف ایسا ہوتا ہے کہ لفظی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور محلی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کبھی کبھی عطف نہ لفظاً ٹھیک ہے نہ محلاً ٹھیک ہے. مثال دوں، ما زیدن قائمن لیکن او بل قائدن، یہاں عطف کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ قائد کا قائم پر لفظاً عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے. لفظی عطف نہیں کر سکتے کہ قائدن پڑھ لیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ قائمن پر قائد کا عطف کریں، کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ پھر ما کا عمل کرنا لازم آئے گا موجب میں. ما زیدن قائمن جو نفی میں عمل کرتا ہے، ما نفی میں عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل کرنا لازم آئے گا مثبت میں، جبکہ مثبت میں ما عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا عطف کرتے ہو محل پر، صحیح ہے، اگر اس کا آپ عطف کرتے ہو کس پر آگا جان؟ محل پر، تو پھر آپ نے مبتدا کو اعتبار دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، مبتدا کو آپ نے اعتبار دیا ہے، جبکہ وہ مبتدا ناسخ کے داخل ہونے سے زائل ہو گیا ہے. عطف علی المحل کریں تو مبتدا کو اعتبار دیا ہے، جبکہ مبتدا ناسخ کے داخل ہونے سے زائل ہو گیا ہے. پس مصنف سے پوچھتے ہیں کیا کریں؟ مصنف کہتے ہیں مبتدا معذوف کی یہ خبر بنائیں. قائدن مبتدا معذوف کی خبر ہے. توجہ فرمائیے. اقسام العطف وہی ثلاثتون، عطف کی اقسام وہی ثلاثتون، اور اس کی وہ 3 قسمیں. احد العطف علی اللفظ، عطف جو ہے لفظ پر، وہو الاصل، اور وہ اصل ہے. نحو لیس زید بقائم ولا قائد بالخفض. ٹھیک ہے. والشرط امکان توجہ العامل الی المعطوف، شرط عطف بر لفظ کی شرط ہے عامل کا توجہ کرنا معطوف کی طرف ممکن ہو، امکان ہو توجہ العامل الی المعطوف، عامل کا معطوف کی طرف توجہ کرنے کا امکان ہو. فلا یجوز فی نحو ما جانی من امرۃ ولا زید، پس جائز نہیں ہے ما جانی من امرۃ ولا زید الا الرفع، سوائے رفع کے، یعنی زید کو رفع دیں. عطفا علی الموضع، عطف کریں موضع امرا پر. کیوں نہیں کر سکتے؟ زیدن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ لفظاً عطف کریں امرا پہ. کیوں؟ لأن من الزائدہ لا تعمل فی المعرف، اس لیے کہ من زائدہ معرف میں عمل نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ من زائدہ معرف میں عمل نہیں کرتا ہے. چونکہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ عطف علی اللفظ کی شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ والا عامل معطوف پر بھی آ جائے. ادھر مین کو اگر زید پہ لے آئیں گے تو وہ آئے گا نہیں، کیونکہ مین زائدہ ہے، زید معرفہ ہے، مین زائدہ معرفہ پہ نہیں آتا. وقد یمتنع العطف علی اللفظ وعلی المحل جمیعا، کبھی کبھی عطف لفظ اور محل جمیعا کیا ہوتا ہے؟ ممتنع ہوتا ہے، یعنی لفظی بھی نہیں ہو سکتا، محلی بھی نہیں ہو سکتا. نحو ما زید قائمن لیکن او بل قائدن. ٹھیک،
کیوں آقا جان؟ لِأَنَّ فِي الْعَطْفِ عَلَى اللَّفْظِ اِعْمَالَ مَا فِي الْمُوجِبِ، اس لیے عطف علی اللفظ میں ما عمل کرے گا موجب میں، عطف علی اللفظ ہو تو ما عمل کرے گا موجب میں، جبکہ ما موجب میں عمل نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے موجب کیسے؟ چونکہ بل اور لیکن کے بعد کلام موجب ہے، بل اور لیکن سے پہلے منفی ہے، بعد میں موجب ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر آپ عطف کریں گے نا، صحیح ہے، لفظ پر، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ما موجب میں عمل کرے گا۔ دوبارہ سنو، لِأَنَّ فِي الْعَطْفِ عَلَى اللَّفْظِ اِعْمَالَ مَا فِي الْمُوجَب، اس لیے کہ عطف کریں لفظ پر تو ما عمل کرے گا موجب میں، وَفِي الْعَطْفِ عَلَى الْمَحَلِّ اعتبار الابتداء، محل پر عطف کریں، محل پر عطف کرنے کی صورت میں اعتبار الابتداء، ابتدا کو اعتبار دینا ہے، مبتدا کو معتبر قرار دینا ہے، مع زوالہ، جبکہ یہ ابتدائیت زائل ہو گئی ہے، بدخول الناسخ، ناسخ کے داخل ہونے سے۔ والصواب والرفع علی اضمار مبتدا، ثواب اور حق یہ ہے کہ الرفع علی اضمار المبتدا، مبتدا کے مضمر کرنے کی بنا پر، یعنی قائدون پڑھیں، رفع پڑھیں، مبتدا بنا لیں معذوف۔ والثواب الرفع علی اضمار مبتدا، ثواب یہ ہے رفع مبتدا کے اضمار پر۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔